السلام علیکم، آپ سب کو گراؤنڈ زیرو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مبارک علی، جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں خبر نیوز کے اور کافی کرنٹ افیئرس کے پروگرامز وہ کر چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ وہ مائنز اینڈ منرلز کے پی ایکٹ 2025 کے اوپر بات کریں گے اور اس کے اوپر وہ ڈفرینٹ مہمانوں سے جو ان کے پروگرامز میں آتے ہیں اس کے اوپر وہ انالیسز لیتے رہتے ہیں. کے پی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 جو کے پی میں بل ابھی اس کے اوپر ڈبیٹس چل رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کافی پروگرامز کر چکے ہیں، کافی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آپ کے پاس انالیسز آ چکا ہے. اب کس طرح سے اس کو کے پی اسمبلی میں دیکھا جا رہا ہے اور کیا ریزرویشنز ہیں اور لوکل کمیونٹی کا اس کے اوپر کیا اسٹیک ہے؟ میمونہ، دس از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ اس پہ بات چیت کی جائے اور اس کو اس سے قبل کہ یہ قانون بن جائے اس کا ذرا پتہ چلے کہ اس کا خیبر پختونخوا کے عوام کو، چونکہ اس کے لیے ہے، خیبر پختونخوا کے لیے بل ہے، ان کو کتنا فائدہ ہے اس کا، اور پورے اوورال اس ملک کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اس بل کے ذریعے، جو پھر مائننگ ہوگی اور جو طریقہ کار، جو قوانین بنیں گی خیبر پختونخوا میں مائننگ کے حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ایک اصولی طور پر جو ایک غلطی پائی جاتی ہے اس قانون میں، غلطی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ایک غیر قانونی، ایک جرم جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں، غیر قانونی کام، غیر آئینی کام جو ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ جتنے بھی قدرتی وسائل کے حوالے سے جو فیصلوں کا اختیار ہے وہ صوبے کا حق ہے، اور صوبے کی جو نمائندہ اسمبلی ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے، اور یہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ ہے مائنز اینڈ منرلز. تو اس حوالے سے اگر ایک تیار قانون مرکز کی طرف سے آتا ہے، چاہے کتنا ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، ظاہر ہے یہ جو قانون ہے یہ اس کی کنٹینویشن ہے 2017 کا جو مائن منرل کا قانون آلریڈی جو ہے موجود، ان میں سے تھوڑی مائننگ کے لیے اور انٹرنیشنل جو مائنرز ہیں اور مائننگ کمپنیز ہے اور انویسٹر جو ہے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں. لیکن چونکہ ابتدا ہی بنیاد ہی غلط ڈال دی ہے کہ مرکز سے ایک بل پورے کا پورا بل مرکز میں بن کے SIFC کے ذریعے یا پھر جو فیڈرل مائننگ ونگ ہے وہاں پہ یا کہیں اور یہ بن کے اور پھر خیبر پختونخوا کی طرف جانا، اور پھر وہاں پہ ہمارے CM صاحب ان کو کیبنٹ میں منون رکھنا، اور پھر کیبنٹ کا بھی بند آنکھوں کے ساتھ اس کو سائن کر کے اس کو پاس کرنا آگے پروسیس کے لیے. اس چیز سے اختلاف ہے. ویسے تو آپ جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں، جس میں اس کے جتنے بھی نکات ہیں، وہ آپ چیٹ GPT سے، گوگل سے آپ کر سکتے ہیں، ان کے سیلینٹ فیچرز آپ نکال سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس پہ آپ کوئی بندہ بھی اس کے نکات نکال سکتا ہے. اس میں سے جو اہم چیز ہے جو میں نے بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ پیورلی مائنز منرلز یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، پروونس کو کرنا چاہیے کہ ان کو یہ قانون پیورلی وہاں پہ بننا چاہیے تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے کا اور اس کا جو عوام کا اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا کیونکہ اگر انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں گے اور وہاں پر اگر مائننگ ہوگی اور وہاں پہ انویسٹمنٹس ہوگی اس حوالے سے، تو ظاہر ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور فائدہ ہوگا اس کا لوکل کمیونٹیز کو. لیکن اگین وہی بات کہ یہ ہمارے صوبے کا اپنا بل نہیں ہے اس حوالے سے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بنیادی چونکہ غلط ڈال دی ہے. اب بے شک اگین پھر تکرار ہوتی ہے بات کہ بالکل اس میں اچھی باتیں ہوں گی، لیکن آپ نے شکوک ڈال دیا کہ یار یہ مرکز سے آیا ہے تو اس میں کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور دوسرا، اگر آپ سنیں بھی اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں، آپ نے میرے پروگرامز کا ذکر کیا کہ میں نے پروگرامز کیے ہیں اور بڑے لوگوں سے اس پہ بات چیت کی ہے، تو واقعتاً جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پہ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ فیڈرل مائننگ ونگ کا کیا کام ہے کہ اس کے ساتھ مشاورت کرے گی خیبر پختونخوا کی جو مائننگ ایجنسیز ہیں یا جو مائننگ جو ادارے ہیں. اس کے علاوہ ایک فورس بنے گی، ایک الگ فورس بنے گی جو کہ مائننگ کی جو سائٹس ہیں اور وہاں پر جو مائننگ ہوتی ہے ان کی تحفظ کے لیے. آلریڈی ہمارے پاس FC ہے، ہمارے پاس دوسرے ادارے ہیں سیکیورٹی کے ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز ایک اسٹریٹجک منرلز کے حوالے سے بھی ایک بات جو بڑی زیادہ واضح ہے کہ یہ اسٹریٹجک جو منرلز ہیں اس حوالے سے. اسٹریٹجک منرل سے پہلے ہم اس میں ایک جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے یہ بل بنایا ہے، اس کو ایک فارمولیشن فارم میں لے کے آئے ہیں یہ، تو اس میں جو کے پی میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں جو کہ مائن اینڈ منرلز پہ اسپیسیفکلی کام کرتے ہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے اس کے اندر؟ سوال تو بنیادی یہی ہے
کہ ہونی تو چاہیے تھی کہ ان لوگوں کا ان کا جتنے بھی ہیں ناٹ جسٹ ٹیکنوکریٹ وہاں کے جو نمائندہ اسمبلی جو بیٹھی ہے جو لوگ ہیں ادھر جو بدقسمتی سے کہا جاتا ہے اور سچ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 80 to 90% جو پارلیمنٹیرین ہمارے ہیں انہوں اکثر بل پڑھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے. مطلب آپ چھوڑ دیں کہ اس کے آگے سے اس کی ہمارے فائدہ نقصان تو چھوڑا, بل ہی قدرے اس کے تیار ایک چیز آ جاتی ہے اور ایک ربر سٹیمپ کی طرح اس کو صرف آئی اینڈ نے کہہ کے یا تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر پاس ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے. آپ کا سوال کہ ان کی سے نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. یہ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ تھا اور پروونس میں ہی اس مسئلے کو اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی, لیکن اب نہیں ہے. تو اس پر اب اس قسم کے جو آپ کا پروگرام ہے, دوسرے جو ہے نا لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ وہاں کی مقامی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سیاسی لوگ ہیں اس پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اور ایون یہاں کے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے پارلیمنٹیرین اس پہ اپنے ایم پی ایز اور ایون منسٹرز بھی, ایکس منسٹر ہے شکیل خان, ان کے بھی اس پہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ زہر قاتل ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نہیں کہوں گا کہ یہ بل اس کا غلط ہے یا ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ یہ خود تو ایک کام کر لیتے نا. آپ نے تو آؤٹ رائٹلی باہر سے ایک چیز آپ کو آئی ہے اور آپ نے من اس کو وہ کر لیا, اس پہ لبیک آپ نے کہہ دیا. اور کہا جاتا ہے, اور آپ یہ پوڈ کاسٹ آپ دیکھ لیں, یہ ریکارڈ ہے, یہ الٹیمیٹلی یہ بل پاس ہو جائے گا. اور جو نکات ہے بالکل اس میں سے چھوٹی سی ہلکی سی ادھر ادھر شاید تھوڑی سی چینجز ہو, لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں جو مرکز کے ساتھ ان کی مرکز کی طرف سے مشاورت, جسے آپ مشاورت کا نام دیا گیا ہے کہ مرکز کے جو مائننگ اتھارٹیز ہیں ان کی مشاورت سے مشروط کی گئی ہے مائننگ کو, اور اس کے حوالے سے جو دوسرے ڈیسیجن ہیں, اور اس خاص کر اسٹریٹجک منرل کے حوالے سے کہ اس پہ کون کس کا استحقاق ہوگا اور کون اس کا جب وہ نکلے گا تو اس کا مصرف کس طرح ہوگا اور کون کرے گا. تو اس حوالے سے صوبے کو اختیار نہ ملنا یہ بڑی تشویش کی بات ہے. سر اس پہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی پہ کویسچن نہیں اٹھتا کہ انہوں نے کس طرح سے, بہت اہم سوال, دس از ویری امپورٹنٹ کویسچن. اگر تو ان کی کیپیسٹی ہوتی تو صرف اسمبلی نہیں ہے, خیبر پختونخوا اوور آل جو ادارے ہیں ان کی کیپیبلٹی پہ اور ان کی جو اہلیت ہے ان پہ سوال تو اٹھتا ہے. آپ دیکھنا دہائیوں سے سوات میں زمرد کا ایک کان ہے اور وہ نقصان میں جا رہا ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے اچنبے کی بات ہے نا, بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جگہ سے زمرد نکل رہا ہے, پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے کہ بہت زبردست اس کا کلر اور اس کی صفائی اور اس کی نفاست اس ایمرلڈ کا جہاں سے سوات سے نکل رہا ہے, اور وہ نقصان کر رہا ہے وہ کان کہ یار اس پہ خرچہ بہت ہے. تو خدا کے بندو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ ایون اے تھنکنگ پروسیس کہ زمرد نکل رہا ہے اور وہ نقصان کر رہا ہے, ایک صوبے کو نقصان ہے اس کا کہ اس پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. تو جو آپ نے کیپیبلٹی کا سوال کیا تو استعداد کی کمی تو ہے. اب منرلز پڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو صرف ریت اور بجری کا پتہ ہے کہ کس طرح, کیونکہ وہ بھی منرل ہے, ریت بجری یہ بھی منرل ہے. تو ہمیں صرف اس کے مصرف کا پتہ ہے کہ دریاؤں سے جو دریا ہیں ان سے آپ ریت نکالیں کیونکہ وہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے, اور بجری نکالیں کیونکہ کنسٹرکشن مٹیریل ہے. آگے سے آپ اپنے جو ہے نا کہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ ہمارے لوگوں کو ہے پتہ کہ لیتھیم یہ کس بلا کا نام ہے, وہ نکلے گا تو اس سے آپ کیا, یا پھر ریئر ارتھ ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس سے کیا فوائد ہوں گے, یا پھر چلے یورینیم ہے, دوسری قیمتی دھاتیں ہیں تو ان کا kya فائدہ ہے, ان سے آپ کیا کس طرح اس کو کام میں لائیں گے. تو یہ ایک چیز ہے, یہ باتیں تو ہمارے ماتے کا جومر ہے ہی یہ تو ہمارے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر تو ہمارے پاس صلاحیت اور استعداد نہیں ہے تو ایسی قانون سازی تھوپی جائے کہ اس پہ بالکل ان لوگوں کا حق ہی نہیں ہے جو کہ اہلیت نہیں, صلاحیت نہیں رکھتے. صلاحیت کا فقدان ہے بدقسمتی سے, لیکن آپ اس کو اس بنیاد پر
اپنے حقوق سے آپ اس کو ان کا وہ حقوق آپ لے نہیں سکتے اس حوالے سے، مطلب اصولی طور پر غلط ہے. بالکل. جیسے ایک ابھی گلوبل ڈائنامکس جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہے وہ دنیا جا رہی ہے، تو آبویسلی اس میں یہ لیتھیم، یورینیم اور یہ ساری چیزیں جو یہ ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ اس کا درجہ رکھتی ہیں یہ. لیکن یہ کہ اس بل میں جو سب سے زیادہ ریزرویشن یا جو کوشچن کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے، وہ ایکسپلین نہیں ہے، اور وہ کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر. ہاں ایگزیکٹلی، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن، دیٹ از کہ اسٹریٹجک جو منرل ہے اس کا کیا مطلب کیا ہے، اس کو کس طرح کرتے ہیں. ظاہر بات ہے یورینیم تو ایک دھات ہے کہ جو کہ استعمال ہوتا ہے بڑے. اس کے علاوہ ریئر ارتھ اور یہ جو لیتھیم ہے، لیتھیم آج کل ساری دنیا میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. یہ جو بیٹریز ہیں اس میں لیپ ٹاپس اور موبائل فونز، اور the most important thing is کہ ابھی دنیا یہ چیزیں کمبسشن انجن جو ہے یہ فاسل فیول سے جو چیزیں چلتی ہیں، پیٹرول اور ڈیزل سے جو گاڑیاں، وہ ظاہر آہستہ آہستہ وہ شفٹ ہو رہی ہیں. تو ٹیکنالوجیز بھی آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی، اور بہت آہستہ آہستہ نہیں، بہت تیزی کے ساتھ وہ شفٹ آ رہی ہے. دیکھنا الیکٹرک کارز، الیکٹرک وہیکلس، ای وی آپ کتنا آپ آگے آ رہی ہیں. تو اس میں ہر ای وی الیکٹرانک وہیکل میں اور ہر چیز میں یہ جو کیمرے کے بیٹریاں ہیں، موبائل کی بیٹریز ہیں، اور پھر یہ گاڑیوں کی جو بیٹریاں ہیں، جو ای ویز جو میں نے ذکر کیا. تو اگر پوری ایک شفٹ آ رہا ہے پوری دنیا، ٹیکنالوجی بھی شفٹ ہو رہی ہے، تو اس کی ضرورت پڑ رہی ہے پوری دنیا میں. اور ابھی آپ دیکھیں یہ جنگیں بھی، یوکرائن کا جو جنگ ہے اس میں امریکہ کا بڑا اسٹیک اس میں کیا ہے. اس نے کہا کہ ابھی جو یوکرائن کے اندر جو منرل کی جو ہے، اور منرل ڈیل کر بھی گیا ہے. ابھی وہ جو واشنگٹن میں اس کی توازی کی تھی یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کی، ٹرمپ نے، تو وہ پھر مان بھی گیا. اس کے بعد پھر مانا ہے، جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ یار سب کچھ لے جاؤ، لیکن ابھی رشیا سے جان چھڑائے میری. اب رپورٹس یہ ہیں کہ جو اس جنگ میں جو اس کو 2 سال ہونے کو ہے تقریباً، کہ 3 سال ہونے کو ہے یوکرائن اور رشیا کی، وہاں پہ جو مائنز اینڈ منرل جہاں پہ ہیں ان علاقوں پہ رشیا آلریڈی قبضہ کر چکا ہے. یہ بھی ایک کنسرن ہے امریکہ کے لیے. لیکن جو رہی صحیح ہے، چونکہ وہ مائنز منرل بہت زیادہ ہے یوکرین میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی ڈیل پکی کرا چکا ہے. جو سینکڑوں اربوں ڈالر لگا چکا ہے وہاں پہ، تو اس کو ریٹرن اس کو چاہیے گا اس لحاظ سے. تو اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی ایک منرل سمٹ ہوئی تھی 2 دن قبل ادھر اسلام آباد میں. ان میں سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے کتنی دلچسپی لی گئی کہ پاکستان کے جو ریکوڈیک ہیں اور دوسرے خیبر پختونخوا کے جو مائنز اینڈ منرلس ہیں ان میں سے کتنی دلچسپی کا اظہار کیا گیا پوری دنیا میں. لیکن سوال واقعتاً واپس اس پہ آتا ہے کہ اتنی بڑی سمٹ ہوئی، پوری دنیا سے لوگ آئے، خیبر پختونخوا کے سی ایم نے ان میں شرکت نہیں کی. اس منرل سمٹ جو تھا ان میں سے خیبر پختونخوا کی کوئی نمائندگی ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہاں سے کوئی ایکسپرٹس آئے کہ جو وہاں کے علاقوں پہ اسٹڈیز رکھتے ہیں کہ باجوڑ میں کے پہاڑوں میں کتنے منرلس ہیں، خیبر کے، اسی طرح مومند کے. اور مومند میں تو نیفرائٹ پایا جاتا ہے بہت زیادہ، اور اسی طرح وزیرستان میں بہت زیادہ قیمتی داتے بھی ہیں، اور یہ دوسری منرلز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس حوالے سے اس سمٹ میں بھی ہمیں کوئی نمائندگی نظر نہیں آئی. تو واپس آپ کے سوال کی طرف کہ ایکسپرٹیز ہیں، تو اس ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے مرکز کو بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. لیکن یہ قانون قدرت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ کو اگر ضعیف ہیں تو آپ کو پڑے گی، پھر موت پڑے گی، اس طرح کی جو ابھی پڑ رہی ہے خیبر پختونخوا کو. لیکن ایک ہیونگ سیڈ دیٹ میمونہ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر تو مرکز میں بھی کوئی ہمارے ایسے لوگ ہوتے جو کہ اس ملک کے وفادار اور اس ملک کا سوچتے، ہمارے میرا اور آپ کا سوچتے. تو ظاہر ہے ان کا اگر خیبر پختونخوا کے مائن منرل ہے، ان کو یہاں پہ اسلام آباد میں اس کا ڈیسیجن ہو تو یہ بھی اس ملک کا حصہ ہے. کوئی باہر کا تو نہیں، کوئی واشنگٹن یا دبئی تو نہیں جانا، اسلام آباد اگر آنا تھا نا. لیکن یہاں پر بھی اگر مجھے تسلی ہوتی کہ یار یہاں پہ ڈیسیجن یہاں پہ ہوا ہے اور پیسہ اس سے جو جتنی بھی وسائل جنریٹ ہوں گے وہ یہاں پہ خرچ ہوتے تو پھر بھی مجھے اعتراض نہ ہوتا. لیکن مجھے تو اس پہ بھی شک ہے کہ ان لوگوں کے اپنے سٹیکس ایون اس ملک میں بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کو تو چھوڑ دیں، یہاں پہ جو فیصلہ ساز ہے
اس ملک کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے, ان کے اسٹیکس یہاں نہیں ہیں, ان کے بینک بیلنس باہر ہیں, ان کے شاپنگز باہر ہوتے ہیں, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. ہاں البتہ جب موت آتی ہے تو یہاں پر واپس آ جاتے ہیں آخری عمر میں کہ یار آپ نے ملک سے محبت ہے, خاک لعنت ہو ایسی محبت پہ کہ آپ نے پوری جو ہے نا وسائل وہاں پہ خرچ کر ڈالے, اور سب سے بڑا وسیلہ تو اپنی زندگی آپ کی جو آپ نے ادھر وہ کر لیا سب کچھ, اور اب آخری عمر میں ہے. تو میرے خیال میں آپ کے موضوع کہیں اور نہ نکل جائے. سر لوکل کمیونٹی کی اونرشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ رائلٹی جو ہے وہ اسپیسیفائی کی جائے, اس کے علاوہ یہ بتایا جائے کہ بھئی جو آپ یہاں سے مائن یا منرلز ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کے لیے انڈسٹری بھی پھر یہیں پہ لگے گی, اور وہ یہیں پہ جو ہے وہ پیوریفائی ہوں گے, اور پھر یہیں سے ان کی جو آگے فردر جو بھی ان کا بزنس ہوگا وہ یہاں سے ہوگا, تاکہ لوکل کمیونٹی کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے. یہ بڑا اچھا, بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر بات ہے اگر تو مائنز ادھر ہیں تو ڈیفینیٹلی کھدائی بھی وہاں پہ ہی ہوگی, اور لوگ بھی ادھر سے ہی میکسیمم وہ بھی وہاں سے کام آئیں گے, بالکل, اور لیبر بھی وہیں, اور لیبر بھی وہی ہوگا. لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا وہاں پہ وہ جو CSR ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, اور دوسری چیز ہے کہ چلے جتنا کچھ نکلتا ہے تو اس میں سے ایک 2-3% اگر اس میں لگ جائے لوکل تو ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ یہ ملکیت دینی ہے آپ نے کہ جس کے کیونکہ آپ ایسے سیکشن ہیں, ایسے پروویژنس ہیں ہمارے اس بل کے ذریعے بھی اور ادروائز بھی, کہ اگر ریاست چاہے تو اگر کسی کی زمین ہے اس میں سے منرل موجود ہے, نکل آئی ہے, پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ہے, تو اس سیکشن کے ذریعے, اس پروویژن کے ذریعے, قانون کے اس پہ ریاست قبضہ کر سکتی ہے اور اس کو بے دخل کر سکتے ہیں لوگوں کو. میرا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو نمائندہ حکومت ہے عوام کی, صوبائی حکومت, ان کو چاہیے تھا کہ سیف گارڈ کرتے لوگوں کی, جو لوکل کمیونٹیز کی آپ نے بات کی ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو تحفظ دیا جاتا, جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو بل ہے اس کے ذریعے تو بڑی ساری اور بھی چیزیں. ایک تو یہ کہ 5 سال کے لیے 2030 کے لیے 30 تک کے لیے یہ وہ جو ہے اپنا قبائلی ایرسوائل فاٹا جو ہے, مرج ڈسٹرکٹ جو ہے, وہ سرے سے ہی ان سے باہر ہے. تو یہ منرل مردان 400 ثوابی میں تو نہیں ہے, تو پہاڑوں میں ہے. تو اگر آپ نے آؤٹ رائٹلی ان کو اس سے الگ کر دیا ہے تو, اور آلریڈی وہ چونکہ اسپیشل وہاں پہ سچویشن ہے کہ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ پراپرلی وہاں پہ مائننگ نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ اغوا برائے تاوان اور سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے آپ نے وہاں پہ ایک سچویشن بنائی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں, پہلے امن تو ہو نا, اس کے بعد پھر آگے کی آپ دیکھیں. وہاں پہ تو بدامنی کی ایسی صورتحال ہے کہ کاروبار تو درکنار, وہاں پہ تو جینا, لوگ جو رہی صحیح چیزیں ہیں وہ ادھر ادھر ہونے پونے, بالکل وہ برڈن یہاں پہ شفٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, جو ہمارے دوسرے ایریاز ہیں اس کی وجہ سے کافی مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کہ یہ بل جو ہے اس کو ریویژن کی ضرورت ہے, اس کو ہیوج بہت بڑی ریویژن. تو ان اے سینس میں کہتا ہوں کہ آؤٹ رائٹلی کہ جتنی بھی ٹھیک ہے یہ فیسیلیٹیشن ہے انویسٹرز کے لیے, میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی غلط ایسی چیز ہے کہ یہ بالکل ہی حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے نا چرا کے مرکز کو اور باہر لے جانے کے چکروں میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کو خیبر پختونخوا کی جو نمائندہ حکومت ہے اور جو نمائندہ اسمبلی ہے وہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی آؤٹ رائٹلی. میں تو یہ کہتا کہ بنیاد ہی غلط پڑی ہے, تو بنیاد سے ایک چیز اگر غلط ہے تو آگے اس میں کیا اچھا ہوگا. لیکن کون سی چیز ابھی اچھی آ رہی ہے اس ملک میں بدقسمتی سے, اور خاص کر خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان میں, یہ تو ہے ایک بدقسمتی نا ہماری. بلوچستان اور KP میں یہ چیزیں تو آ رہی ہیں. تو اور میں اب بھی دوبارہ میں کہتا ہوں, اب پہلے بھی میں نے کہا اور دوبارہ میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ بل پاس ہو جائے گا اور ایز اٹ از ہوگا, جو کہ جس پوزیشن جس حیثیت پہ ہے. کیونکہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ عوام کی نمائندہ کہتے تو ہیں, لیکن اس لحاظ سے اصولی طور پر نمائندگی نہیں کرتی. ان کی ترجیحات نہیں ہے, ان کی ترجیح عوامی فلاح نظر نہیں آتی. ان کو تو بس اگلے کال کا انتظار ہے کہ کب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, کب خان صاحب کو رہائی دلانے کے لیے احتجاج کب کرنا ہے. اور یہاں تک تو کہہ دیا ہے اس کی بہن علیمہ خان نے, خان صاحب کی, کہ یار یہ بل دیکھ لیں گے, خان صاحب رہا ہوں گے تو پھر آگے بات پھر اس پہ ہوگی.
ابھی سنا ہے کہ بل اس کے اڈیالہ جیل میں ان کو پڑھایا بھی ہے اور اس کو دکھایا بھی ہے اور اس کی رائے بھی لی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی کہ آیا عمران خان صاحب نے کیا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ تو خیبر پختونخوا کے عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، جنہوں نے مجھے عزت دی ہے، جنہوں نے مجھے صوبے میں حکومت اور مرکز میں اتنی طاقت دی ہے، ان عوام کا فائدہ اس بل میں ہے یا نہیں؟ کوئی وضاحت نہیں آئی ابھی تک. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی صوبائی حکومت کو بھی کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان خیبر پختونخوا کے عوام کا. تو اب ہم اور آپ روئیں گے، یا پھر شاید جو چند جماعتیں ہیں، صوبائی جماعتیں ہیں، ان میں بھی گنے چنے صرف ایک میں نام لے سکتا ہوں کہ بالکل آؤٹ رائٹلی اور کلیئرٹی کے ساتھ آگے آ رہی وہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی. لیکن اس کی اب کوئی نمائندگی نہیں ہے، نہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں، نہ مرکز میں، نہ سینٹ میں. عوام میں بھی اتنی پذیرائی نہیں ہے بدقسمتی سے، کیونکہ ایک بیانیہ بنا ہوا ہے تبدیلی کا اور ان چیزوں کا. تو اپنے جو حقوق ہیں ان سے بے خبر رکھا گیا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو. یہ اور اوورآل پورے ملک میں ایسا ہے. یہ کوئی پنجاب اور سندھ میں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، وہاں پہ بھی غربت اتنی ہی ہے. وہاں کے اگر فار فلنگ ایریاز میں آپ جائیں تو اس سے زیادہ بدترین حالت آپ دیکھیں گے لوگوں کو. لیکن وہاں کے جو حکمران ہیں کم از کم ان کو تو پتہ ہے نا. ہمارے تو حکمران ہی ان کو ہی شعور نہیں ہے اس چیز کا. وہ ہی پاور پالیٹکس میں وہ ہیں، وہ بھی نہیں کرتے، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. ان کی ترجیح نہیں ہے کہ اس میں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے بھی یار ہاتھ میں لائیں، کوئی نہیں، بس ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ بس رہیں. تو یہ سچویشن ہے. ترجیحات کا بڑا ایشو ہے میمونہ. بالکل سر، بس ہم اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں اس کے. تو اگر ہم کہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، یا اگر ہم لانگ ٹرم میں دیکھیں، اگر یہ تھوڑا سا مایوپک ویژن کو سائڈ پہ کر کے اگر لوکل کمیونٹی کو انہوں نے اسٹیکس دینے اور ان کو انوالو کرنا ہے، تو کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ میرے خیال میں اگر تو خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے نمائندہ لوگوں کی، وہاں پہ سارے صوبے کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کریں کیونکہ مرکز کی طرف سے آیا ہوا ہے. اور اگر استعداد رکھتے ہیں تو اپنا ایک اس حوالے سے اپنی قانون سازی کرے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان نے اس کو حق دیا ہے کہ اپنے جو معدنیات ہیں اس حوالے سے آپ قانون سازی کریں. تو ہونا تو چاہیے اصولی طور پر، تو ان کو ان میں اتنی استعداد ہونی چاہیے اور اتنی صلاحیت اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ان کو آؤٹ رائٹلی اس کو ایک سائڈ پہ کر کے، اور ان میں سے جو اچھے نکات ہیں ان کو اٹھا کے، جو کہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو، جو کہ اٹریکٹ کریں انٹرنیشنل انویسٹرز کو، انٹرنیشنل مائنرز کو، انویسٹرز کو، اور لوگوں کو شو کیس کرے کہ یہ معدنیات یہاں پہ موجود ہیں. ایسی قانون سازی کریں. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز وہاں پہ امنیت ہے، امن ہے، امن کا قیام ہے، کہ وہاں پہ ایسے اقدامات کریں کہ پہلے وہاں پہ امن ہو، پھر وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں اور جو معدنیات ہیں اس کی پوری دنیا میں شو کیس کریں. اور اس کے بعد پھر یہی ایک صورت ہو سکتی ہے، جو کہ ایک مجھے تو آئیڈیل ایک بات لگتی ہے. مجھے حقیقت میں نظر نہیں آ رہا کہ اتنی استعداد ہے اس وقت جو ہماری نمائندہ حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بہت بدقسمتی کے ساتھ. مطلب یہ کہ اس بل کی ریویژن بہت ضروری ہے، اس کو ریوائز کرنا ہوگا اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ اس بل سے کے پی کو جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ تھی کے پی مائنس منرل جو ایکٹ ہے 2025 کا، اور اس میں جو ہمارے پاس ڈسکشن کا جو انالیسز ہے یا جو ہمارے پاس انسائٹ ہے جو کہ مبارک صاحب نے دی ہے، اس میں یہی ہے کہ ریویژن بہت ضروری ہے اس ایکٹ کی. ایسی ریویژن ضروری ہے جس میں جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو ان کا رائٹ ملے اور پراپرلی کے پی کو جو ہے وہ اس ایکٹ کا فائدہ پہنچے.